سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم موجود ہیں سپریم کورٹ میں اور آج دو انتہائی اہم کیسز جو تھے وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فکس تھے. ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جو چل رہا ہے، جس پر کہ بہت زیادہ کبھی وہ ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور کبھی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں بھی یہ اب دوسری بار جو ہے وہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی، جس کی کہ آج سماعت کی. چیف جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں سینئر جج، ان کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. مدعا اس میں یہ تھا، پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کہنا تھا، بیرسٹر گوہر اور شعیب شاہین یہ پیش ہوئے تھے پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس جس طریقے سے ٹاس آن کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیجا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ میں نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا عمران خان کو، بلکہ ان کا کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا کہ فوجداری مقدمہ چلایا جائے. ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائیں. ٹرائل کورٹ میں دوبارہ گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ضرورت ہے سپریم کورٹ جانے کی. سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ نے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ ٹرائل کورٹ سے ہوتا ہوا یہ کیس پھر سپریم کورٹ میں آیا. تو یہ ایک پنگ پونگ گیم بنی ہوئی ہے، اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا موکری آف جسٹس، انصاف کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے سسٹم کو. کیونکہ جس انداز میں یہ کیس جو ہے وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتا ہے تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. آج بہرحال اس کیس کی جب سماعت ہوئی ہے، اپیل کی سماعت تھی، اس میں استدعا یہ کی گئی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے کہ اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں اس ٹرائل کو روکا جائے، کیونکہ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی. عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ٹرائل کورٹ میں یہ ٹرائل جاری رہے گا. ہاں، آپ کی اپیل جو ہے یہاں پر پینڈنگ رہے گی، ہم اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے، اور اگر کوئی آپ کے اس دوران برخلاف فیصلہ آ جاتا ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے تو آپ کی اپیل یہاں پر موجود ہے، ہم اس فیصلے کے خلاف آپ کے کیس کو سنیں گے. تو اس میں جو الیکشن کمیشن ہے، مین فریق ہے، ان کو نوٹس جاری کر دیا، اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو جاری نوٹس کر دیا رسپونڈنٹس کو، اور جمعے تک کے لیے یہ سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی. ایک دوسرا بڑا کیس جو تھا وہ تھا سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق، کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جن سویلینز کو پکڑا گیا اور آرمی کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ٹرائل جو ہے وہ آرمی عدالت میں چلایا جائے گا، آرمی کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا، اور آرمی ایکٹ 1952 کا جو ہے اس کے تحت ان کو سزائیں ملیں گی. تو اس کے خلاف یہ معاملہ جو تھا سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس میں بیرسٹر اعتزاز احسن، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے صدر اور ایک سول سوسائٹی جو ہے وہ اس میں فریق تھے. اور اس میں کل ایک درخواست دائر کی گئی تھی. فیصل صدیقی جو کہ سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ اس میں فل کورٹ تشکیل دیا جائے. ابھی تو یہ معاملہ 6 رکنی لارجر بینچ سن رہا ہے، جبکہ ابتدا میں یہ ایک 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں سے سب سے پہلے جسٹس جواد خواجہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ. یہ 3 جج صاحبان جو ہیں اس 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ 6 رکنی بینچ رہ گیا تھا، اور یہی پھر ٹرائل کو ابھی چلا رہا ہے. تو گزشتہ روز ایک درخواست آئی تھی فیصل صدیقی کی جانب سے، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیا جائے. یعنی فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اس کورٹ میں شامل ہوں، اس بینچ میں شامل ہوں، اور وہ اس کیس کی سماعت کریں، کیونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے. تو اس پر فیصلہ گزشتہ روز محفوظ ہوا تھا. آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے فیصلے میں کہ یہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. یعنی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی. چیف جسٹس نے اس پہ ریمارکس بھی دیے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے میرٹ کے ساتھ چلنا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. تو اب جو 6 رکنی بینچ ہے یہ سماعت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور جس میں درخواست گزاروں کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل اور حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کی جانب سے وکلاء جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، اور وہ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حامی ہیں، جبکہ جو درخواست گزار ہیں وہ اس ٹرائل کے مخالف ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ اب فیصلہ ہونا ہے اس کیس میں. دیکھیے اب یہ فل کورٹ کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس میں کب کنکلوڈ کرتا ہے اور کب فیصلہ سناتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. تھینک یو.